السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وقال اللہ تعالی اذن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال اللہ تعالی اذن هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ وقال ایضا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ماہ ربیع الاول کے پہلے عشرے میں ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک خاص تعلق بھی حاصل ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، ربیع الاول کی 9 تاریخ میں، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے، وفات کے حوالے سے جانا جاتا ہے، لیکن ایک اور تاریخ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول سے، لیکن وہ تاریخ ذرا نمایاں نہیں کی گئی، اور شاید اس لیے نمایاں نہیں ہوئی کہ اس میں ذمہ داری ہے، اس میں سبق ہے۔ تاریخ پیدائش سے زیادہ، تاریخ وفات سے زیادہ جس کام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، وہ کام کا ایک اہم پیغام اس واقعے سے جڑا ہوا ہے، اس سفر سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے سفر ہجرت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہجرت ہے، وہ بھی جو کچھ مورخین نے لکھا وہ یہ کہ 1 ربیع الاول سے آپ کے ہجرت کے سفر کا آغاز ہوا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، بیان کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کسی خاص مہینے کو خاص نہیں قرار دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پیغام ہے وہ قیامت تک کے لیے، تمام سالوں کے لیے، تمام صدیوں کے لیے، اور سال کے تمام دنوں سے متعلق ہے۔ دن کے لحاظ سے اگر ہم سمجھیں تو جتنے دن ہیں ہفتے میں ان تمام دنوں سے متعلق ہے، جتنے گھنٹے اتنے گھنٹوں کے متعلق ہے۔ گویا کہ ایک مومن کا کوئی لمحہ اور کوئی وقت
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نہیں گزر سکتا، اور جب نہیں گزر سکتا تو ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے اور اس سے وابستہ رہنے کی کوشش کرے، اور جہاں تک اس کا بس چلتا ہے آپ کی زندگی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ لیکن چونکہ جن حالات میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، تو یہاں پر بہت سارے لیڈروں کی، بہت سارے افراد کی تاریخ ولادت منائی جاتی ہے، تاریخ وفات منائی جاتی ہے، تو اس کے اثرات مسلمانوں پر بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی عام طور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت کا بیان اور سیرت کے جلسے صرف ربیع الاول میں یاد آتے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام سے مجموعی لحاظ سے مسلمان دور ہو گئے، بے بہرا ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ سیرت کا جو تعلق ہے وہ ربیع الاول کے مہینے سے، تو ربیع الاول کا مہینہ کب تک رہنے والا ہے، اور وہ بھی ربیع الاول کے خاص طور سے 12 ربیع الاول سے متعلق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو وہ تو 12 ربیع الاول کی تاریخ آئیں گی، چلے جائیں گی، لیکن چونکہ ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے اور لوگ آمادہ بھی رہتے ہیں، تو کوئی زیادہ حرج کی بات بھی نہیں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوانات سے بیانات ہو، تقریریں ہو، لیکن یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ صرف ایک بیان میں، 2 بیان میں، یا ربیع الاول کے صرف 4 خطبات میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زمانے کے لحاظ سے تقریباً 23 سالوں پر پھیلی ہوئی ہے، 23 سالوں سے متعلق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ قرآن مجید کے جو 30 پارے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا، جس میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں، تو ان تمام آیتوں کی تشریح ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ بلکہ اگر ہم اور گہرائی سے وسعت سے دیکھیں تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں رکھ دیا ہے۔ توریت اور زبور اور انجیل کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت کو ہم ہر وقت سمجھتے رہے، اپنے ذہن اور دماغوں میں تازہ کرتے رہے، اس لیے نماز میں بھی خاص طور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہم درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اس لیے 2 نبیوں کی زندگیوں کو خاص طور سے نماز کے اذکار میں بھی، نماز کے آداب میں جوڑ دیا گیا۔ اور ویسے الحمدللہ یہاں پر اور بھی خطبات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشے، مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن آج کے اس خطبے میں خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ دور مکی کے حوالے سے کچھ باتیں، حالانکہ ظاہر بات ہے کہ دور مکی نبوت کے لحاظ سے بھی تقریباً 13 سالوں پر مشتمل ہے۔ نبوت ملنے کے بعد مکہ میں آپ دعوت دیتے رہے، تو دور مکی نبوی لحاظ سے وہ بھی 13 سالوں پر مشتمل ہے۔
تو ایک خطبے میں کیا 13 خطبوں میں بھی دور مکی کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی پیغام ہے پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصیت کے ساتھ اور تمام انسانوں کے لیے عمومی طور سے، اس حوالے سے کچھ باتیں۔ سب سے پہلے یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو مبعوث کیا ہے یہ پہلے نبی نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے۔ ایک غلط فہمی مسلمانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ بھی پائی جاتی ہے، اور شاید وہ غلط فہمی پھر غیر مسلموں بھی منتقل ہوئی ہے یا وہاں سے آئی ہے یہاں سے گئی ہے، میں اتنے پورے طور سے طے نہیں کر سکتا کہ وہ غلط فہمی مسلمانوں کی جانب سے غیر مسلموں نے لی ہے یا غیر مسلموں کے ذریعے سے مسلمانوں نے وہ غلط فہمی لی ہے۔ اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اسلام کا آغاز ہوا ہے، اور بہت سارے مفسرین سیرت نگاروں نے تک لکھ دیا کہ قبل اسلام سے پہلے دنیا کی حالت تھی، اور قبل اسلام کا ان کا اشارہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو 1,24,000 جو انبیاء ہیں ان میں سے آخری نبی ہے۔ آج سے 1450 سال کا جو دور ہے وہ آخری نبی کا دور ہے، وہ اسلام کے آغاز کا دور نہیں ہے، جیسا کہ 1450 سال پہلے کے زمانے کو لوگ اسلام کے آغاز کا دور کہہ دیتے۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام کا آغاز ہوا ہے، نبوت اور رسالت کا آغاز ہوا ہے۔ لیکن اب چونکہ آج سے 1400 سال پہلے کا جو زمانہ ہے وہ اس حیثیت میں آ گیا تھا کہ مکہ سے نکلنے والی دعوت وہ پوری دنیا میں پھیل سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ضرورت اور اہمیت پر اگر ہم غور کریں تو ایک اللہ کا ایک بڑا منصوبہ ہے جو اس سے جڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ آپ کی پیدائش کے سال ہی یہ ابرہہ کا جو واقعہ ہے، ابابیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو جو ہلاک کیا، تباہ کیا، تو جہاں اس کے اور مقاصد ہیں ان میں سے ایک اہم مقصد یہ کہ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ گویا کہ عرب والوں کو بھی اور تمام دنیا والوں پر بھی خانہ کعبہ کی جو عظمت ہے اور خانہ کعبہ کا جو اصل مالک ہے رب، اس کی طاقت اور قوت سے بھی لوگوں کو واقف کرانا تھا، تاکہ 40 سال کے بعد جو یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دعوت کا آغاز ہونے والا ہے تو اللہ کے نام سے اور خانہ کعبہ کی عظمت سے لوگ ناواقف نہ رہے، اجنبی نہ رہے، چنانچہ وہ 60,000 کا لشکر جو تباہ اور برباد ہوا تو ظاہر بات ہے پوری دنیا میں اس کی خبر پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو وہیں ہلاک نہیں کیا۔ ابرہہ جہاں سے آیا تھا سنا ان کو بتانے کے لیے بھی، وہیں اگر ہلاک ہو جاتا تو کون بتاتا جا کر کیا ہوا تیرے ساتھ، لشکر والوں کے ساتھ کیا ہوا، جا کر وہ بتائے سنا، یمن جا کر بتائے، اور پھر یمن سے پوری دنیا میں وہ خبر پہنچے کہ واقعے کی حیثیت کیا تھی، کامیابی کیوں نہیں ملی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے سلسلے میں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے وہ حالات بھی ایسے کر دیے تھے، اور دوسرا ہے کہ واقعہ اس کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے خاندان کی عظمت اور اہمیت سے جڑا ہوا ہے کہ جس خاندان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے وہ خاندان بھی معروف ہو جائے لوگوں کے ذہن اور دماغوں میں، اس کی اہمیت بیٹھے رہے مکہ والوں میں بھی اور عرب کے لوگوں میں بھی، اور وہ اس کا تعلق ہے زمزم کے کنویں کی تلاشی سے۔
جو کچھ روایتیں ہیں کہ زمزم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاضرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ دنیا میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے ان کی قربانیوں کا۔ لیکن بعد میں ایسا ہوا حالات میں کہ لوگوں نے اس کو بند کر دیا تھا، دبا دیا تھا، اور 2 بت بھی اس جگہ پر نصب کر دیے تھے۔ مورخین مفسرین کا نائلہ نام کا بت، 2 بت اس جگہ پر تاکہ کوئی آسانی کے ساتھ اس کو دیکھ نہ سکے، اس لیے کہ جب کوئی دنیا میں اچھا کام ہوتا ہے تو شیطان کو دیکھا نہیں جاتا، ابلیس کو دیکھا نہیں جاتا۔ جب کوئی حق کی تحریک چلتی ہے دنیا میں، اس تحریک کے ساتھ پھر باطل کی تحریک بھی چلتی ہے، سازی سے بھی چلتی ہے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کیا تھا زمزم کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاضرہ کی قربانیوں کے ذریعے سے لوگوں کے فائدے کے لیے، تو وہ زمین دوز ہو گیا تھا، اس کے نشانات مٹ گئے تھے۔ لیکن مکہ والے بھی اپنے بڑے لوگوں سے سنتے آتے تھے کہ یہاں زمزم کا چشمہ تھا، زمزم کا پانی نکلتا تھا اور لوگ پیتے تھے، لیکن وہ جگہ معلوم نہیں تھی، اور پھر اس کو کھودنا اتنا آسان بھی طرح بت نصب کر دیے تھے جنہوں نے دبایا ہوگا، دشمنی میں دبایا ہوگا کہ آسانی کے ساتھ یہ لوگوں کو مل نہ سکے۔ لیکن وہ اس کی تلاشی کا جو کام تھا اور اس کی دستیابی کا، وہ عبد المطلب کے کھاتے میں تھا۔ عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے، تو انہوں نے پھر وہ تلاشی کا کام شروع کیا، اور پھر حالانکہ لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کی، جب انہوں نے کھودنا جگہ جگہ انہوں نے کھودنا شروع کیا، اور پھر اس جگہ کو بھی کھودنا شروع کیا، تو بہت سارے لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ روایتوں میں یہ ہے کہ اس وقت ان کو ایک ہی بیٹا تھا، حضرت حارث بڑے بیٹے عبد المطلب کے، تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا کر دے اور زمزم کا چشمہ مجھے مل جائے تو میں پھر ایک بیٹا اللہ کے راہ میں قربان کروں گا۔ وہ تفصیل طلب واقعہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ پھر 10 بیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو دیا، زمزم کا چشمہ بھی مل گیا۔ اب بات تھی قربانی کے، تو یہ ان کے جو بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، تو قرآن ڈالنے کے بعد نام عبداللہ کا ہی آیا۔ رشتہ داروں نے سب نے منع کیا، بھائیوں نے، کہ سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، خوبصورت بیٹے ہیں، ان کو آپ کیسے؟ لیکن کہا کہ نظر تو پوری کرنی ہے۔ پھر ایک کائنہ کے پاس معاملہ پیش کیا گیا، وہ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ایک طرف اونٹ رکھو، 10 اونٹ رکھو، اور ایک طرف ایک چٹھی میں عبداللہ کا نام، اور اگر اونٹوں کا نام آ جائے تو پھر اونٹوں کو قربان کر دینا، اور جب تک اونٹوں کا نام نہیں آتا تب تک وہ چٹھی ڈالتے رہنا۔ چنانچہ 10 کے بعد بھی عبداللہ کا نام، اس کے بعد بھی 100 کی تعداد جب ہوئی، 100 اونٹوں کی تعداد، تو کائنہ نے مشورہ دیا تھا کہ اس میں اور 10 کا اضافہ کرنا، اگر اونٹوں کا ہی نام آتا، اگر عبداللہ کا نام آتا ہے تو 100 جب تعداد ہوئی تو پھر اونٹوں کا نام آیا۔ اطمینان کے لیے عبد المطلب نے دوسری مرتبہ اور پورا ڈالا، تو پھر اونٹوں کا نام آیا۔ 100 اونٹ انہوں نے پھر وہ قربان کیے، اور تب سے پھر یہ خون بہا کی جو قیمت ہے وہ اسی واقعے سے چلی ہے کہ ایک خون کے بدلہ جو ہے تو 100 اونٹ ہے۔ اور بعد میں فقہی لحاظ سے بھی اس پر ایک طرح سے مہر سخت ہوئی ہے کہ خون بہا کسی نے ناک قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں 100 اونٹ یا اس کی جو کچھ قیمت ہوتی وہ قیمت دینی پڑے گی۔ بہرحال یہ کہ عبد المطلب کے ذریعے سے جب یہ چشمہ، زمزم کا چشمہ جب دستیاب ہوا تو اس خاندان کی اہمیت تو بڑھنا ہی تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بڑھائی تھی عبد المطلب کی اہمیت، وہ آخری نبی، خاتم الانبیاء، مرسلین کے دادا ہونے والے تھے۔ باپ کا انتقال تو ایک طرح سے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گیا، عبداللہ کا انتقال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، اور پھر ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا منصوبہ ہے
چونکہ آپ کی نبوت اور رسالت مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ سے بھی جڑی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی غیر محسوس، غیر معمولی طور سے اس کا بھی انتظام کر دیا تاکہ مدینہ والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اور آپ کے پیغام سے نا واقف نہ رہے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق صرف شہر مکہ سے ہے، ان کے خاندان کا تعلق صرف مکہ شہر سے ہیں، وہ بھی اس بات کے معترف ہو جائے اور مانوس ہو جائے کہ یہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ان کے خاندان کا تعلق مدینہ سے بھی ہے۔ آپ کے جو پردادا ہیں ہاشم دراصل ان کا جو عبد المطلب کے جو والد ہیں ہاشم، ان کا اصل نام شیبہ تھا، لیکن عبد المطلب کے بھائی جب انہوں نے مدینہ میں ایک عورت سے نکاح کیا تھا حضرت ہاشم نے، اور نکاح کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور شیبہ نام، یہ اصل نام جو تھا عبد المطلب کا شیبہ، لیکن جب وہ لے کر آئے مطلب ہاشم کے بھائی مکہ، تو لوگوں نے ان کو عبد المطلب کا غلام کہنا شروع کر دیا، اور پھر وہیں سے یہ مشہور ہو گئے، عبد المطلب کے نام تھے، لیکن اصل ان کا نام تھا شیبہ بن ہاشم۔ تو اب مدینہ میں ان کا نکاح ہونا کیا یہ ایسے یوں ہی تھا یہ، اور وہاں ان کے دادا، ان کے پردادا کی پیدائش وہاں ہونا، یہ اس لیے کہ آئندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، ان کے پڑپوتے کی جو دعوت ہے، ان کے پڑپوتے کا وطن بھی ہجرت کے بعد وہاں ہونے والا تھا، قبیلہ بنو نجار میں آپ کی رشتہ داری تھی، وہ نلیالی رشتہ داری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے، یہ بھی ایک پختہ عمر ہوتی ہے، اور اس عمر میں نبوت آپ کو عطا کرنا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مشیت تھی، وہ یہ کہ 40 سال کی عمر ایک پختہ عمر ہوتی ہے، اور یہ عمر وہ ہوتی ہے کہ جس کے اخلاق و کردار سے بہت سارے لوگ واقف ہو جاتے ہیں، وہ غیر معروف نہیں ہوتا، وہ اجنبی نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اس کی آپ کیا توجہ کریں گے؟ 20 سال میں بھی آپ کو نبی بنایا جا سکتا تھا، 25 سال میں بھی بنایا جا سکتا تھا، لیکن 40 سال کی عمر کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے تھا تاکہ مکہ میں بھی اور عرب میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کے اخلاق و کردار کا شہرہ ہو جائے، اور پھر جب 40 سال کی عمر کو آپ پہنچ گئے، صادق اور امین کی حیثیت سے ایک طرح سے آپ کا تعارف ہو گیا مکہ میں۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو آپ پر ذرا گھبراہٹ طاری ہوئی تھی، جو تاریخ کی کتابوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوج محترمہ ہیں، انہوں نے تسلی دی تھی، اور تسلی میں جو کلمات انہوں نے ادا کیے تھے، وہ آپ کے جو اخلاق، ذاتی اخلاق و کردار تھے، نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ نے بھی ان کے وہ ذاتی اخلاق و کردار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور مکہ والوں نے بھی آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھا تھا کہ کلا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، انی خشیت علی نفسی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد کہا تھا کہ مجھ کو تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، حضرت خدیجہ نے تسلی دی تھی، اور شاید حضرت خدیجہ کا انتخاب بھی اسی لیے تھا کہ نبوت کی جو ذمہ داری آپ پر آنے والی تھی 40 سال کی عمر کے بعد، تو اس نبوت کے کاموں میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا تجربہ بھی رہے اور آپ کی تسلی بھی رہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اچھی توجہ پیش کی ہے، اور مجھے ان کو توجہ سے اتفاق بھی ہے۔ انہوں نے یہ توجہ پیش کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے سائے سے تو پہلے سے محروم تھے، اور 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گئے،
تو حضرت خدیجہ نے ایک طرح سے بیوی ہونے کا کردار بھی ادا کیا اور ماں ہونے کا کردار بھی ادا کیا۔ 15 سال کی عمر میں ماں پر بیٹے کا ایک طرح سے فرق ہو جاتا ہے کہ اتنی عمر کا فرق ہو تو اس میں باپ اور بیٹے میں جو عمر کا تفاوت ہوتا ہے، پہلے بیٹے میں پہلی بیٹی میں، وہ بھی ہو جاتا ہے اگر نکاح کسی کا بہت جلدی ہو۔ تو ایک طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری بھی ادا کی۔ اور پھر آپ کا یتیم پیدا ہونا، یہ بھی اس میں امت مسلمہ کے لیے اور خاص طور سے تمام اہل ایمان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے کہ وہ اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھے، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے کہ تم اس نبی کی امتی ہو کہ جو نبی یتیم پیدا ہوا ہے، ماں کا سہارا اٹھ گیا تو بھی اپنے آپ کو مجبور اور بے بس مت سمجھو۔ بہت سارے بغیر باپ کے یتیم مایوس ہو جاتے، اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے۔ سورہ زحا میں اللہ نے جو احسانات یاد دلائے ان میں سے الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ سہارا کیسے دیا؟ پہلے تو اب دادا کی کفالت پرورش میں آئے، دادا کے انتقال کے بعد ابو طالب کی کفالت و پرورش میں آئے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ مکہ میں حالانکہ آپ کا تعلق قبیلہ بنی ہاشم سے تھا، لیکن اور جو دیگر قبائل ہیں، دیگر قبائل بھی آپ کی امانت اور دیانت کے معترف تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے ان کو کوئی دشمنی نہیں تھی، صادق اور امین کی حیثیت سے صرف وہ قبیلہ بنی ہاشم والے آپ کو نہیں جانتے تھے اور دیگر قبائل بھی۔ لیکن پھر یہ جو نبوت کے بعد زندگی میں جو تبدیلی آئی تو اس میں بھی بڑی نصیحت ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کے لیے بھی، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرواہ نہیں کی دشمنی کی۔ جو زبانیں آپ کو صادق اور امین کہتی تھی، آپ نے ان کے عزت و احترام، ان کا دل رکھنے کے لیے آپ نے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کوئی بات کو نہیں چھپایا۔ اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر آپ نے صادق اور امین کہنے والوں کی دشمنی اور مخالفت مول لی ہے۔ اور یہ یوں ہی نہیں، آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں بھی، مسلم معاشرے میں بھی، کہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں تو لوگ ان کو عزت کرنے والوں کو ناراض نہیں ہونے دینا چاہتا کوئی، کسی کا شوق نہیں ہوتا کہ اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو وہ ناراض کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ناراض کر دیا، خاندان کے لوگوں کو بھی ناراض کر دیا۔ ابو لہب جو آپ کا حقیقی چچا تھا، ابو لہب کو بھی ناراض کر دیا، دشمنی مخالفت بول لی۔ اور مکہ کے اور جو قبائل تھے اور جو دیگر لوگ تھے جو آپ کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور ان کی محبتیں وہ بتوں سے جڑی ہوئی تھی، ان کی عقیدتیں بتوں سے جڑی ہوئی تھی، تو بتوں کی آپ نے تردید کی، ان کی مخالفت کی کہ یہ مورتیاں یہ پوجا کے لائق نہیں، یہ پرستش کے لائق نہیں، یہ نظر و نیاز کے منتیں مرادیں مانگنے کے لائق نہیں، نفع اور نقصان کا مالک وہ صرف اللہ ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ تو آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، خاندان کی پرواہ نہیں کی، شہر والوں کی کوئی آپ نے پرواہ نہیں کی، اللہ کی رضا خوشنودی کی خاطر۔ اور جیسے جیسے اللہ کی طرف سے آپ پر قرآن مجید نازل ہوتے گیا ویسے ویسے آپ لوگوں کو سناتے رہے، لیکن قرآن مجید کے نزول کی جو ترتیب ہے دراصل وہ بھی بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے غار حرا میں، اس کو جبل نور بھی کہتے ہیں، مکہ کے جو قریب ہے، اور شاید وہ جبل نور کا نام جو پڑا یا اس کے صفت کے لحاظ سے، نور کے معنی روشنی کے،
قرآن مجید کا ایک نام بھی نور ہے، لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک کتاب اور ایک روشنی آ گئی۔ چونکہ ہدایت کی روشنی کا آغاز یہ جبل نور سے ہوا ہے، غار حرا سے ہوا ہے، اس مناسبت سے اس کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ تو اس غار حرا میں آپ غور و فکر کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ کیا جایا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک طرح سے تنہائی کو اور اس غار میں جانے کو پسندیدہ بنا دیا تھا، تاکہ وہی الہی کا جو بوجھ آپ پر آنے والا تھا، آپ کے دل پر قرآن مجید کو نازل کیا جانا تھا، تو آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن مجید اور وہی کے بوجھ کو اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ رضا رضا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہی ایک طرح سے مضبوط کر دیا تھا، اس تنہائی کے ذریعے سے، کائنات میں غور و فکر کے ذریعے سے۔ لیکن پھر بھی جب وہی نازل ہوئی تو ایک فطری کیفیت آپ پر طاری ہوئی تھی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ کو اللہ کے حیثیت سے تو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، مانتے تھے، اللہ کے نام سے ناواقف نہیں تھے۔ اور خود آپ کے جو والد کا نام تھا وہ عبداللہ تھا۔ عبداللہ کہتے اللہ کے بندے کو، اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے مشرکین مکہ، لیکن اللہ کو رب کی حیثیت سے نہیں جانتے تھے۔ رب کے معنی ہوتے فرما روا کے، رب کے معنی ہوتے قانون ساز کے، اور رب کے معنی ہوتے حکمراں کے۔ اقرا بسم ربک الذی، اقرا بسم اللہ کی بات نہیں تھی صرف، جیسا کہ آج اسی پر مطمئن ہے جب اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ کو اللہ کے حیثیت سے ماننے والے تو بہت سارے کافی بھی تھے پہلے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے، پہلی وحی کا تقاضا یہ ہے، نبوت کے آغاز کی پہلی بات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو رب کی حیثیت سے مانیں اور جانیں۔ اور یہ اس لیے رب کی حیثیت سے جاننا اور ماننا ضروری ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہم سے جو عہد لیا تھا وہ الستو باللہ کا عہد نہیں تھا، سورہ اعراف میں ہے، وہ دیکھ لیجئے 90 پارے میں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اقرا بسم رب، یعنی پڑھیے، سمجھیے، جانیے، یقین کیجئے، سبھی اس میں مفہوم شامل ہے۔ اور پھر دوسری وحی میں جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری آپ پر ڈالی تھی وہ بھی بڑی اہم ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ایمان کی بات اس میں بھی نہیں ہے، نماز کی بات اس میں بھی نہیں ہے، روزے کی بات، زکوٰۃ کی بات اس میں بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے بڑی بات، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، دعوت کے لحاظ سے سب سے پہلی وہی ہے، اللہ کے تعارف کے حوالے سے سب سے پہلی وہی، تو وہ تو سورہ الگ کی ابتدائی آیات ہے کہ اللہ کا تعارف اس میں کرا دیا گیا، رب کی حیثیت سے انسان کا تعارف قرار دیا گیا، الذی خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ انسان کی پیدائش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دو تعارف کو اور دو چیزوں کو نمایاں کیا ہے، ایک تو مٹی، کہ تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، مٹی سے تم پیدا ہوئے ہو، اور دوسرا تعارف منی، اور پھر منی کی کیفیت ہوتی ہے، منی جب تبدیل ہوتی ہے وہ جمے ہوئے خون میں، پھر گوشت کے لوتھڑے میں۔ اور یہ یوں ہی نہیں ہے، ابلیس نے اللہ کی جو نافرمانی کی تھی وہ تکبر کی بنیاد پر کی تھی، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ تکبر میں آ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا اور اللہ کے حکم کا انکار کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا، تو شیطان کو کامیابی نہ مل سکے۔ انسانوں کے اندر تکبر پیدا کرنے کے سلسلے میں، انسانوں کے اندر بڑائی کا بت بٹھانے کے سلسلے میں
کامیابی نہ مل سکے تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے انسان کی پیدائش کے حوالے سے یہ مٹی کا تذکرہ کہ تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، تمہاری پیدائش منی سے ہوئی ہے، اللہ جس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا۔ گویا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں اس کی ابتدائی حالت یاد دلا دی کہ ہم مٹی سے منی سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو دعوتی لحاظ سے جو ذمہ داری ڈالی گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ یہ سرداران جو مکہ ہیں جو بڑے بنے ہوئے ہیں، ان کی بڑائی کا انکار کیجیے، ان کو کہیے کہ اللہ کو بڑا مانے، اللہ کو رب کی حیثیت سے بڑا مانے۔ چنانچہ پھر آپ کے ساتھ جو مرحلے پیش آئے دور مکی میں، قیامت تک امت مسلمہ کے ساتھ اس سے زیادہ پیش نہیں آ سکتے، اتنے آ سکتے۔ پہلا مرحلہ جو پیش آیا وہ یہ کہ لوگوں نے آپ پر الزامات لگائے، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، پاگل مجنون بھی کہا گیا، کذاب بھی کہا گیا۔ جھوٹی اندھی دشمنی کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہوتی۔ اور پھر اس سے بھی کام نہیں چلا تو آپ کو پھر جسمانی تکلیفیں بھی پہنچائی گئی۔ آپ جب نماز کے سجدے میں گئے تو آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجری لا کر ڈال دی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جب آپ نماز پڑھتے تو چادر ڈال کر آپ کو بھیچا گیا۔ تو گویا کہ بتلا دیا گیا کہ تم اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، آپ کے کاموں کو انجام دو گے، آپ سے محبت کرو گے، تو آپ کو بھی بدنام کیا جائے گا، بدنامی سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ لیکن جس طرح سے اللہ کے رسول نے کوئی پرواہ نہیں کی الزامات کی، تو تمہیں بھی کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ جسمانی تکلیف تمہیں دی جائیں گی، جسمانی تکلیفوں کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ مشرکین مکہ جتنا دباتے تھے اسلام اتنا ہی پھیلتا تھا۔ تو پھر انہوں نے ایک پیترا پھر بدلا کہ لالچ کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بند کیا جائے۔ یہ بتوں کی جو بے بسی اور بتوں کی برائی جو بیان کر رہے ہیں، تو اس بتوں کو برائی آپ بیان نہ کریں تو حکومت کی پیشکش کی گئی، سرداری کی پیشکش کی گئی، مال کی پیشکش کی گئی، عورت کی پیشکش کی گئی۔ لیکن اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ اگر دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں، دعوت کو، اللہ کی بڑائی کو چھوڑنے کے نتیجے میں اگر تمہیں حکومت مل رہی ہے تو تمہیں لات مار دینی چاہیے، تمہیں اگر مال مل رہا ہے تمہیں لات مار دینی چاہیے، عورت مل رہی ہے اس کو بھی لات مار دینا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج کو رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دیا جائے، واللہ ما ترکت حادث دعویٰ، خدا کی قسم میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، اس سے بھی کام نہیں چلا تو کیا بائیکاٹ کر دو۔ وہی لوگ بولتے زمانہ بدل گیا، زمانہ نہیں بدل سکتا قیامت تک، انسان نہیں بدل سکتا قیامت تک۔ اس کی سوچ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جو حسد تھا، جلن تھا، اپنی بڑائی کا جذبہ تھا، وہ آج بھی یہ قیامت تک رہے گا۔ تو بائیکاٹ 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آج بھی جو لوگ اسلام پر قائم رہنے کی بات کرتے ہیں، جو ممالک اسلام پر، اسلامی حکومت کی، اللہ کے قانون کی بڑائی کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کیا کرتی ہے حکومت؟ بائیکاٹ ہی کرتی ہے نا، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی بائیکاٹ ہوا ہے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے، درختوں کے پتے بھی کھائے، لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں نکلا کہ آپ نے منت سماجت کی ہو کہ ہم پر رحم کیجئے، بچوں پر رحم کیجئے، بھوکے ہیں۔ بعد میں انہی کی طرف سے وہ بائیکاٹ بھی ختم ہوا ہے۔ پھر جہاں دیکھو مارو، قتل کا فیصلہ ہوا۔ آخری درجے میں کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قتل کا فیصلہ ہوا، وہاں سے آپ نے ہجرت کا آغاز کیا، لیکن قتل تو بہت دور کی بات ہے، دیکھ بھی نہیں سکے۔ جو قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے گھر کے دروازے پر، اور ایک بہادر نہیں،
جتنے قبیلے تھے ان تمام قبیلوں کے سردار، بڑے بڑے جنگجو لڑنے والے وہ تعینات تھے کہ نکلیں گے، ہم ایک بار کی تلوار چلا دیں گے، دیکھ بھی نہیں سکے۔ پھر ہجرت کر کے غار ثور میں 3 روز تک محصور رہ کر، روپوش رہ کر آپ مدینہ کی طرف چلے گئے، اور پھر مدینہ میں ایک طرح سے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز عطا کیا۔ آج بھی امت مسلمہ ان مرحلوں کے لیے اگر تیار ہو جائے، جن مرحلوں سے اللہ کے رسول گزرے، دین اور ایمان کی خاطر خاندان والوں کی دشمنی، حکومت کی دشمنی، حکمرائی تھے نا، یہ ابو لہب بھی حکمرائی تھا، ابو جہل بھی حکمراں تھا، سرداران مکہ حکمراں تھے، لیکن ہم نے حکمرانوں کی ناراضی سے ڈرنے کے لیے ان کی چاپلوسی کرنا شروع کر دیا، ان کی بڑائی کو ہم نے قبول کر لیا، جبکہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ان کے سامنے ان کو بھی ہم ڈراتے اللہ کے غضب سے۔ اللہ کے رسول نے ڈرایا تھا ابو جہل کو بھی، ابو لہب کو بھی اللہ کے غضب سے ڈرے نہیں تھے، جیسا کہ آج امت ڈر رہی ہے۔ موجودہ دور کے جتنے ظالم اور جابر ہیں تو ان سے مسلمان ڈر رہے ہیں، اس لیے درگت ہوئی ہے، خاص طور سے سیاسی میدان میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف سمجھنا ہی نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہیں، تو یہ بہترین نمونہ ہم بھی اپنی زندگی میں بنائے تو وہی حالات اللہ تعالیٰ ہم کو دکھائیں گا۔ اور آج بھی دنیا میں جو افراد، جو تحریکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کر رہی ہے، تو تھوڑی آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو انعام بھی دے رہا ہے، ان کو ثابت قدمی دے رہا ہے، اور ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ آج بھی ناکام اور نامراد کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، اس سے زندگی کا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔